شان خلق دو عالم درود ان پر سلام ان پر میرے مولا یہ موقع دے کہ ختم الانبیاء دیکھوں. دینی رسالے میں دو باتیں ایک ساتھ آگے پیچھے آئی. ایک آیا ایک مصری عورت کا واقعہ اور ایک آیا اپنے ہندوستان کی ایک دیہات کی عورت کا واقعہ. دیہات کی ایک عورت کا انتقال ہوا، اس کا موت کا وقت قریب تھا. دیہات کی عورتیں تھی بیچاری. بیٹے نے امام صاحب سے آ کر کہا امام صاحب ہماری ماں کچھ گڑبڑ کر رہی ہے، ہماری سمجھ میں نہیں آ رہا، چلو تم چل کر دیکھو. امام صاحب آئے، بڑی بھی اپنی بستر پہ پڑی ہوئی بے ہوشی کے عالم میں اور کچھ بڑبڑا رہی ہے. امام صاحب نے اپنا کان قریب کیا تو یہ بڑبڑا رہی تھی وہ بڈھی کہ اللہ نے جنت میں میرے کھانے کا انتظام کر دیا. امام صاحب کو بڑا تعجب ہوا کہ یہ بڈھی دیہات کی جنت کی بات کر رہی بے ہوشی کے عالم میں. اس کے بیٹوں سے پوچھا تمہاری ماں کی کوئی نیکی یاد ہے؟ بولے ہاں ہماری ماں کی ایک نیکی تھی. وہ نیکی یہ تھی جب آزان ہوتی نا تو ہماری ماں سر پہ کپڑا ڈال لیتی، خاموش، اشارے سے کہتی چپ رہو خدا کا نام دیا جا رہا ہے. اس کی برکت سے اللہ نے اس کا بیڑا پار کیا ہے. اور ایک عورت تھی، اس کا انتقال ہوا مصر میں. اس کو نہلانے والی 3 عورتوں کو لے کر آئے. 2 عورتیں بھاگ گئی، ایک رہ گئی. اب جس نے لایا تھا ان کو 3 کو تیار کر کے اس نے کہا جائے بولے نہیں ہمارے بس کی اس عورت کو نہیں جانا، ہم چلے گئے. چلی گئی، ایک رہ گئی. بولے میں اس کو پٹا پٹو کے منا کر اس کو میں نے آمادہ کیا اس کو غسل دے. کیوں نہیں تم غسل دیتے؟ کہنے لگی وہ اس کے چہرے پر ڈر خوف معلوم پڑ رہا، چہرہ کالا پڑ چکا، ڈر لگتا اس کی صورت دیکھ کر. اب کچھ بھی اپنا حکم پورا کرو. ہمیں اس غسل دیا، اس کی جنازے کی نماز پڑھی اور قبر میں جب اتارنے لگے تو ہاتھ سے چھوٹ گئی، گر گئی. ہم نے دیکھا واقعی اس کی صورت کالی پڑ چکی تھی، بالکل ڈر لگتا تھا اس کو دیکھ کر. میں نے آ کر واپس ان کی بیٹیوں سے پوچھا بیٹی ایک بات تو بتلا، تیری ماں کے کون سے گناہ تھے؟ کیا کرتی تھی تیری ماں؟ کہا اب چچا میری ماں آوارہ تھی، نماز نہیں پڑھتی، فیشن والی تھی، کبھی اللہ اللہ نہیں کرتی، کبھی اٹھ کر اس نے ہاتھ اٹھا کر اللہ سے نہیں مانگا، اپنے گناہوں سے غلطی کی اپنا اعتراف نہیں کیا، ایسی آوارہ زندگی گزاری. اس کی یہ نحوست ہے. دین آئے گا نا، گھر کا ماحول اچھا ہوگا، برکت بھی آئے گی اور اللہ تعالیٰ بے دینی کی موت نہیں دے گا. ایک تو عام ماحول مسلمان گھرانوں میں ادھر ادھر کی چیزوں کے چھوڑ کر بس یہی اعمال اپنے گھر کی ماں بہنوں کے اندر آنا چاہیے. اور میرے بھائیوں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک اداؤں کو زندگی میں لاؤ. معلوم ہے تو معلوم سیکھو. دنیا کے اندر لوگوں نے باقاعدہ محنت کر کے سنتوں کو بٹھایا ہے. ایک ایک ادائیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بٹھائی. نفرت پیدا کی ہے مسلمانوں میں سنت سے. داڑھی رکھنے سے نفرت، ہاں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر چلنے سے نفرت. کیا بولے گا بیٹھ کے پانی پینا ضروری ہے؟ کیا کھڑے کر پانی نہیں پی سکتے؟ الٹے ہاتھ سے نہیں پی سکتے؟ فرق کیا ہے؟ واجب یوں بےہودہ بات کرتا. ایک بزرگ سے ایک آدمی کہنے لگا ارے حضرت وہ سنت ہی تو ہے. میں کیا کہہ رہا؟ سنت کی تھی حقارت سے کہہ رہا. ٹھیک ہے سنت امی کے تو واجب فرض ہے لیکن تیرا لب و لہجہ کفر کا ہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک ایک طریقوں کو حقارت کی نگاہ سے دیکھنا کفر نہیں تو کیا ہے؟ کفر ہے. وہ تو نہیں کرے گا گنہگار ہے، لیکن ان منکر نہیں کہ میں قصوروار ہوں، اللہ معاف کرے گا، لیکن مذاق اڑائے گا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کا، یہ تو کفر ہے. ہم سے ہمارے اندر نفرت پیدا کی ہے سنتوں کی. ایک ایک طریقہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا گیا. ایک مسلمان کو یہ بھی سیکھنا چاہیے کہ میں جوتا کیسے پہنوں، اس میں یہ کھانے کیسے جاؤں، میں کھانا کیسے کھاؤں، میں پانی کیسے پیوں، میں مزدوری کیسے کروں، میں شادی کیسے کروں، میرے گھر میں گرمی ہو تو کیا طریقہ. ایک آدمی نے آ کی شکایت کی حضور میں نے پیٹ میں پتھر باندھے. آپ نے مسلمان تو نے ایک باندھا میں نے 2 باندھے. چپ ہو گیا بیچارہ. ایک بڈھی عورت آئی، آپ فوراً لپٹے سب چھوڑ چھاڑ کے اپنی چادر بچھائی، بڈھی کو چادر پر بٹھایا، بڈھی کو کھانا کھلایا، بڈھی کو پیسے دیے اور بہت محبت کی باتیں کرتے رہے بڈھی سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم. اور بہت دور تک بڑی ہوئی کو چھوڑنے کے لیے بھی گئے. حضور یہ بڈھی کون ہے؟ فرمایا میری ماں ہے جسے مجھے دودھ پلائی حلیمہ ہے. سلوک کا معاملہ دیکھو کیسا ہے. یہ میری ماں. حضرت ام ایمن ایسی عورت تھی
یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی باندھی بھی رہی، حضرت آمینہ کی طرف سے ملی تھی، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دودھ بھی پلایا انہوں نے، حضرت ام ایمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے۔ صرف ایک عورت ایسی تھی جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پانی مانگتی تھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پانی لا کے پلایا کرتی۔ ہمارا معاملہ کیسا؟ ایک عورت نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا آستین پکڑا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ذرا مدینے کی پاگل قسم کی عورت تھی، میرا ایک کام کرے، چل دو۔ چل، خدا کی قسم، جس مدینے کی گلی میں لے جائے گی تیرے ساتھ دوں گا، تیرا کام کروں گا۔ بہت بڑی طاقت ہے سلوک میں۔ ایک عورت آوارہ قسم کی جا رہی تھی راستے سے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مکان کے سامنے ایک مٹی کا چبوترا اس کو بیٹھ کر سالن روٹی نوش فرما رہے تھے، پھر بھی روٹی تھی سالن میں۔ وہ کھڑی ہو گئی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم خود کھا رہے ہو، ہمیں نہیں کھلاتے؟ ہم نے فرمایا یہ لے، نہیں 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 نہیں، برتن کا نہیں لوں گی، منہ کا لوں گی، دو تو منہ کا دو۔ آپ نے اے لے۔ وہ کہتے صحابہ مرتے دم تک اس عورت پر شرم غالب تھی، سلوک کا معاملہ ایسا۔ ہمیں یہاں مار کھائی، ہمیں یہ بھی سیکھنا ہے اللہ کی مخلوق کے ساتھ سلوک، کوئی بھی صحیح، جانوروں تک کے سلوک ہم کو دین بتلاتا ہے، غیروں کے بھی حق اسلام بتلاتا ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے غیروں کا حق بھی بتلایا کہ کیا حق ہے، ایک ایک ادا ہے، ہم کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ملے گی، ادھر ادھر نہیں ملے گی۔ اور اللہ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو کامل بنایا ہے، کوئی جھول نہیں رکھا زندگی کے اندر، کوئی کمی نہیں رکھی ہے، اور جب مکمل زندگی ہے تو مسلمان ادھر ادھر کیوں دیکھتا ہے؟